الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین۔ محترم حاضرین، اصلاح و تربیت کے سلفی اصولوں میں 20ویں نمبر پر یعنی 20واں اصول اور قاعدہ جسے ہمیں اور آپ کو ذہن نشین رکھنا چاہیے، اور سلف و خلف میں اہل السنہ والجماعہ کے یہاں یہ ایمانیات اور شرعی اصول کا ایک حصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں صاحب کتاب کہ یہ یعنی اہل سنت والجماعت، اہل حق، صحابہ سے لے کر آج تک جمہور امت قرآن کی ان تمام دلیلوں پر ایمان لاتے ہیں جن کا تعلق قدری کونی سنت الہیہ سے ہے، قدری تقدیر سے، کونی کائنات کا نظام جو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، جو پیدا کیا ہے، نظام چل رہا ہے، اس کو تکوینی یا کونی کہتے ہیں کہ یہ نظام اللہ نے بنایا ہے۔ اس میں رات اور دن ہے، مختلف قسم کے موسم ہیں، سکھ اور دکھ ہیں، اچھائیاں ہیں، برائیاں ہیں، ساری چیزیں ہیں، اور سب اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے۔ ہمیں جو چیزیں بظاہر شر اور بری نظر آتی ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور آگے جو قاعدہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں دراصل اس کا تعلق انہی چیزوں سے ہے جس کی بنیاد پر نہ سمجھنے یا یہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے بعض لوگ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں یہاں ایک سوال بتاؤں جس سے آپ کو اس کی اہمیت محسوس ہوگی۔ جو قاعدہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کفر کو پسند نہیں کرتا، زنا کو پسند نہیں کرتا، اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ کی پسندیدہ نہیں ہیں، تو پھر پیدا کیوں کیا؟ جو چیزیں اللہ کو ناپسندیدہ ہیں اللہ کی، ان کو پیدا کیوں کیا؟ ہاں، آپ عقیدے کے باب میں جائیں گے تو وجہ تخلیق، پیدا کیوں کیا، اس کا متعدد جواب دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت کاملہ کا تقاضا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کائنات میں، دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کا امتحان لینا چاہا ہے، یہ اس کا مقصد ہے۔ امتحان اسی وقت ہوگا جب اچھائی کے ساتھ برائی ہو، ہمارے اندر نیکی کے جذبے کے ساتھ برائی کا جذبہ بھی ہو، دونوں میں ٹکراؤ ہو، اور ہم اپنے آپ کو برائی سے بچا کر نیکی پر قائم رکھیں، تبھی تو امتحان ہوگا۔ اگر برائی ہوگی ہی نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان کیسے ہوگا؟ سب کے سب نیک اور اچھے ہی ہوں گے۔ اسی طرح ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کا اظہار ہوتا ہے کہ اس نے دن جس طرح بنایا ویسے رات بھی بنائی۔ اسی طریقے سے جیسے منبع خیر فرشتوں کو بنایا، جبرائیل علیہ السلام کو بنایا، اسی طرح شیاطین اور ابلیس کو بھی بنایا۔ ہاں، اچھائی برائی ازداد کو پیدا کرنے پر اللہ کی قدرت کاملہ ظاہر ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح بہت سے اعمال ایسے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے بندوں کی طرف سے۔ اگر برائیاں یا نافرمانیاں نہ ہوتی، اللہ کی معصیت نہ ہوتی دنیا کے اندر، تو اللہ کی وہ پسندیدہ چیز بھی حاصل نہ ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا ہے۔ ہاں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، خوب توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند۔ اب توبہ کون کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے، جس سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، وہی توبہ کرے گا، اور جو توبہ کرے گا وہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ جو گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرے گا وہ امتحان میں ناکام ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی یہ پسندیدہ چیز توبہ، استغفار۔ توبہ بندہ گناہ کرنے کے بعد سچے دل سے نادم ہو، گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ آئندہ نہ کروں گا یہ عزم کرے، اور اس کی طرف اس گناہ کو ترک کر دے اللہ کے ڈر سے، اللہ رب العالمین سے معافی کی امید کرتے ہوئے۔ یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے کہ کوئی بندہ اپنے غلطی پر شرمندہ ہو کر رب العالمین کے جناب میں گڑ گڑائے، توبہ استغفار کرے، انابت و توبہ کو اختیار کرے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ چھوٹ دی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے راستے میں بندہ اس کے لیے اپنی محبوب چیزوں کو قربان کرے، قربانیاں دے، جان مال کی، ہاں، اور دوسری چیزوں کی، اپنی خواہشات نفس کی۔ اگر دنیا میں ناپسندیدہ چیزیں نہ ہوتی تو یہ موقع بھی نہیں آتا۔
اب ظاہر سی بات ہے کہ جب نمرود تھا تو اور قوم کے لوگ مشرکین تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا اور اللہ رب العالمین کی محبت کو دیگر تمام محبتوں پر ترجیح دینے کا، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے اللہ کے دشمنوں سے کٹ جانے کا، کسی کی پرواہ نہ کرنے کا جو عمل سامنے آیا، وہ اسی وجہ سے کہ مشرکین اور کافرین موجود تھے سامنے۔ اگر نمرود اور مخالفین نہ ہوتے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانیاں یا ان قربانیوں کو پیش کرنے کے مواقع ہی نہیں آتے۔ یہ میں چند باتیں عقیدے کی روح سے بیان کر رہا ہوں کہ شر کو، برائی کو جو ہمارے ہے، اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو پیدا کیا وہ شر محض نہیں ہے، یعنی خالص شر ہی شر نہیں ہے۔ ایک اعتبار سے وہ شر ہے بندوں کے حق میں، اور ایک اعتبار سے وہ خیر ہے۔ ایک بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، تو وہ شر بھی اس کے لیے خیر ہوا۔ ہم دنیا کی بہت ساری چیزیں دنیا کے عام زندگی میں، جیسے ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ جب کوئی چیز آدمی پسند نہیں کرتا تو اس کو چاہے گا کیسے؟ ہم اور آپ بھی بہت سی چیز ناپسند کرتے ہیں لیکن اسے اختیار کرتے ہیں۔ ایک آدمی بیمار پڑ گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن کرنا کیے بغیر چارہ نہیں ہے ورنہ جان نہیں بچے گی، تو اب آپریشن کرنا یعنی اپنے جسم کو جراحی کے عمل سے گزارنا، پوسٹ مارٹم یا کاٹ پیٹ کرنا، جراحی کرنا، یہ انسان کو تکلیف دہ محسوس ہوتا ہے۔ عام طور سے لوگ پسند نہیں کرتے لیکن پھر بھی راضی ہو جاتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، آپریشن بھی کرواتے ہیں، تکلیف جھیلتے ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آپریشن کے ذریعے سے جو چیز مطلوب ہے، صحت مندی، بیماری سے نکل جانا، یہ انسان کو محبوب ہے۔ تو محبوب چیز کو حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھی ناپسندیدہ چیزوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ یہ میں نے ایک مثال دی۔ آپ کا دلی میں، بمبئی میں، کسی اور دور دراز کے مقام پر کوئی کام ہے، وہ کام یا اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والا مقصد آپ کو محبوب ہے۔ اب وہاں کا سفر آپ کے لیے دقت والا ہے، پریشانی والا ہے، خرچ والا ہے، آپ خرچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز مطلوب ہے وہ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ یہ دنیا کا یہی قاعدہ اور قانون ہے۔ تو اسی تناظر میں یہ بھی دیکھیے کہ جو نیک اور صالح بندے ہیں دنیا کے اندر، کبھی کبھی اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کرنے کے لیے، اس کے احکامات کی تعمیل کرنے کے لیے جب بندہ آگے بڑھتا ہے تو اس کو بہت ساری رکاوٹوں اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور آج کے ماحول میں تو یہ چیز بہت کھلی ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہے یا جو لوگ دنیا میں اسلام کے دائرے میں ہیں، آج پوری دنیا ان پر حملہ آور ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ ہتھیاروں کی شکل میں نہیں ہے تو میڈیا کے ذریعے ہے، بدنام کرنے کے اعتبار سے ہے، چالیں چلتی ہیں، سازشیں کرتی ہیں۔ مسلمان مرد، خواتین، بچوں، عورتوں، ان پر مروت کیے بغیر ایسے معاملات ان کے ساتھ کرتے ہیں جو انتہائی بے رحمانہ نظر آتے ہیں۔ اور ایسے میں ہم کو کئی مرتبہ یہ نظر آتا ہے، اور آج تو دنیا میں جو مجموعی طور سے مسلمانوں کے حالات ہیں کہ یہ توڑے جا رہے ہیں، بدنام کیے جا رہے ہیں، بے عزت کیے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ان کی چیزیں لوٹی جا رہی ہیں، مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، کہیں بم برسائے جا رہے ہیں، کہیں قانون کے شکنجے جو ہے کسے جاتے ہیں، کہیں کسی طریقے کا ظلم ہے، کہیں کسی طریقے کا۔ ایسے میں ایک بندہ مومن کے دل میں کچھ سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں کہ ارے جب ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کرنے والے ہیں، اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں، حالانکہ ہر بندے سے کچھ نہ کچھ نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں اور غفلتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی سوچتا ہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں۔ رمضان المبارک میں ساری قوم جو ہے وہ روزہ اور عبادت میں اور دعاؤں میں لگ جاتی ہے۔ پوری قوم عمرے اور حج کے اندر پوری قوم کے لیے، پوری امت کے لیے دعائیں کرتی ہے، قنوت نازلہ پڑھتی ہے اور بہت ساری نیکیاں کرتی ہیں۔ ہمارے درمیان برے لوگ بھی ہیں لیکن کچھ اچھے تو ہیں۔ تو پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں مسجد توڑنے والے حکومت پا رہے ہیں؟ بظاہر ترقی ہو رہی ہے، دیکھ لیجئے اب ان کے زوال اور ذلت کے آثار سامنے آ رہے ہیں۔ بندہ صبر نہیں کرتا، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ دنیا میں کبھی بھی کوئی فرعون، کوئی سرکش، کوئی متکبر کبھی بھی پنپا نہیں ہے، کوئی ظالم ہمیشہ طاقت میں نہیں رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی حکمتوں اور اس کی کونی اور قدری مشیتوں کا تقاضا ہوتا ہے کہ ایک مدت تک کے لیے برائیوں کو بھی چھوٹ ملتی ہے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شر کی طاقتیں، ظلم اور زیادتی کرنے والے لوگ یا ان کی حکومتوں کو غلبہ مل جاتا ہے، اور اہل حق کو مغلوبیت اور
بظاہر شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے. نیک لوگ، اچھے لوگ، دین پر کام کرنے والے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام انجام دینے والے، دعوت و تبلیغ کا کام انجام دینے والے، ان کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس کے لیے سب سے بہترین مثال جو قرآن و حدیث میں ہمارے سامنے ہے وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ہے. انبیاء سے بڑھ کر بہتر، اونچا اور اللہ کا مقرب بندے کون ہو سکتے ہیں؟ کوئی نہیں ہے. لیکن ان کو بھی آزمائشوں سے، تکلیفوں سے گزرنا پڑا. بعض انبیاء کو نعوذ باللہ بعض انبیاء کو قتل کیا گیا، بعض انبیاء پر جو ہے مختلف قسم کے الزامات لگائے گئے. خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے. مخالفین نے کیا کچھ آپ کو اذیت و تکلیف دینے کے لیے نہیں کیا، جو ان کے بس میں تھا سب کیا. جسمانی تکلیف، نفسیاتی تکلیف، ذہنی تکلیف، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو جو ہے نشانہ بنانا، ہر طرح سے کوشش کی. ہاں، اب ایسے میں آدمی جب تکلیف اٹھاتا ہے، غزوہ بدر میں فتح ملی، حالانکہ وہاں بھی مشقت سے گزرنا پڑا. غزوہ احد میں فتح ابتدائی حصے میں ملی، بعد میں یہ فتح نہیں رہی. ہاں، جنگ کا نقشہ بدل گیا. شکست بھی نہیں ہوئی، اگر فتح نہیں ہوئی تو شکست نہیں ہوئی، لیکن مسلمانوں کا کتنا نقصان ہوا. 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے. رخسار میں خود کی کڑیاں جو ہے گڑ گئی، چہرہ خون آلود ہو گیا. گڑھے میں گرنے سے آپ کے گھٹنے زخمی ہو گئے. ہاں، یہ تکلیفیں جھیلنا پڑی یا نہیں؟ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. اس کے بعد اور بھی واقعات ہوئے. تو اسی بدر میں فتح ہوئی، مسلمانوں کو کھلی، اور احد میں نقصان ہوا. تو جب ہرقل نے ابو سفیان سے دربار میں سوال کیا تھا، تو اس وقت کہتے ہیں یہ دونوں جنگیں تھیں، تو اس نے پوچھا تھا کہ تمہارے اور ان کے درمیان جنگ ہوئی تو کیا نتیجہ ہوا؟ تو کہا الحرب کیا ہے؟ سجال بیننا، کہ یہ ہمارے درمیان ڈول کی طرح ہے، کبھی ہمارے حق میں کبھی ان کے حق میں. اس پر بھی ہرقل نے تبصرہ کیا کہ اللہ کے جو نیک بندے، سچے اور انبیاء ہوتے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کی قدرت اور اس کی مشیت کا ایسا ہی رہا ہے کہ کبھی وہ غلبہ پاتے ہیں، کبھی کمزور پڑ جاتے ہیں، بظاہر ان کو دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے. یہ ایک غیر مسلم جو عیسائی عالم تھا، ہرقل بادشاہ بھی تھا، عالم بھی تھا، ہاں، اس کا تبصرہ ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا قانون اور دستور رہا ہے. اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں یہاں کہ اہل سنت والجماعت قرآن کی تمام دلیلوں پر ایمان لاتے ہیں. جو قرآن میں ہے سب مانتے ہیں، جن کا تعلق، اور ان چیزوں کو بھی مانتے ہیں جو اللہ، جن کا تعلق قدری، کونی، سنت الہیہ سے ہے، اللہ کے ان قوانین سے جو اللہ کی تقدیر اور مشیت اور اس کی تکوین سے جڑی ہوئی ہے، جو اس نے نظام بنایا ہے. اللہ کے اس قول کی روشنی میں جو قرآن کی آیت ہے، یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین. ترجمہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی زخم پہنچتا ہے، تمہیں کوئی زخم پہنچا، یہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو زخم پہنچا، تکلیف ہوئی، اس تناظر میں یہ آیتیں نازل ہوئی کہ اگر تم کو زخم پہنچا، دکھ پہنچا، کوئی تکلیف اور پریشانی آئی، تو فقد مس القوم، کیا ہے؟ فقد مس القوم قرح مثلہ، تو یقیناً قوم کو، یعنی تمہارے جو دشمن ہیں ان لوگوں کو بھی اس جیسا زخم پہنچا ہے. بدر میں تو بہت ذلیل اور خوار ہو کے شکست سے دوچار ہوئے تھے، اطراء کے اور تکبر کے ساتھ آئے تھے. اور یہ ایام ہیں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ ایام ہیں، انہیں لوگوں کے درمیان ہم یکے بعد دیگرے باری باری الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. کبھی ان کے حق میں نظر آتا ہے، کبھی ان کے حق میں. یہ کیوں ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے، اور تم میں سے بعض کو شہید بنائے. شہید یعنی گواہ بنائے، اور شہید شہداء. سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے کہ ایمان والا کون ہے. اگر مصیبت، تکلیف، اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے کا معاملہ نہ ہوتا تو یہاں جتنے بیٹھے ہیں اور ہمارے شہر میں جتنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں پوری دنیا میں، سب کے سب جو ہے اعلیٰ ترین ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے. تو دعویٰ تو سب کرتے ہیں ہاں کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ اور رسول کی باتوں کو یا محبت کے معیار پر کتنے لوگ اترتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں، معنی، مفہوم کو سمجھ کر اس کو پورا کرنے والے کتنے ہیں؟ اگر مصیبتیں، پریشانیاں اور مشقتیں نہ ہو
تو سب اعلیٰ درجے کے مومن ہوں گے۔ تو یہ آزمائشیں کھرے اور کھوٹے کو الگ کرتی ہیں، کون سچا مومن ہے، کون منافق ہے، جھوٹا دعوے دار ہے، الگ ہو جاتے ہیں۔ مصیبت کے وقت، قربانی کے وقت جو کھوٹے لوگ ہیں جن کے دل میں پختہ ایمان نہیں ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، مال غنیمت لینے کے لیے آگے آگے اور قربانی دینے کے لیے پیچھے پیچھے، بہانے ڈھونڈتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر سے دور رہنے کا۔ ہمارے یہاں دیکھیے کہ بہت سے لوگ دین کا کام کرتے نہیں ہیں، لیکن آپ ان سے جب بات کریں گے تو ایسا لگے گا کہ وہ جو نہیں کر رہے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ ہے، وہ بہت حق پر ہیں، اور جو کرنے والے ہیں ان کے اندر کیڑے ایسے نکالیں گے کہ لگے کہ یہ ان سے بہتر ہے، نہ کر کے کرنے والوں سے بہتر کیسے ہو گئے۔ سماج میں ایسے لوگ آپ کو اکثریت میں نظر آئیں گے کہ خود کچھ نہیں کریں گے، اور خود نہ کر کے نہ کرنے کی ایسی وجوہ بیان کریں گے، اپنے آپ کو فریب اور تسلی دیں گے کہ میں نہ کر کے بہت صحیح کر رہا ہوں، اور جو کر رہا ہے اس میں کیڑے نکالیں گے کہ وہ کر کے بھی غلط ہے۔ ہاں، بہت سے لوگ کر کے بھی غلط کرتے ہیں جب بدعت پر قرآن و حدیث کی کہ اصولوں کی مخالفت کر کے دین کے کام کر رہے ہیں، وہ دین کا نہیں، دین کی مخالفت کا کام کرتے ہیں، لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ جان لے کہ تم میں سے جو ایمان لائے ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے، اور تم میں سے بعض کو گواہ اور شہید بنائیں۔ یہ ان پر اور اپنے آپ پر گواہ بن جاتے ہیں جو سچائی کا ساتھ دے رہے ہیں، سچائی کے لیے لڑتے ہیں، دوسروں کی مخالفتوں کو جھیلتے ہیں، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ گواہ بن رہے ہیں ان پہ۔ آج آپ ان کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں، دین کے لیے جو لڑ رہا ہے، کسی سے مصیبت دشمنی مول لے رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ارے وہ ان کا جھگڑا ہے، وہ دین کا جھگڑا ہے، لیکن آپ ان کا بول کے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہو، کیونکہ آپ اگر دین کا بولو گے تو آپ کو بھی جڑنا پڑے گا، اور آپ کے اندر اتنی جرت ہے ہی نہیں، حق کو حق اور باطل کو باطل کہہ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے ہاں لوگ دین کا کام بھی کرتے ہیں اور شرک کو شرک بھی نہیں بولتے، بدعت کو بدعت کہا کہنا نہیں، چلنے دو، یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح۔ ہاں، میں بار بار کہتا ہوں یہ بات، وہ دین کا کام نہیں کرتے، انہوں نے دین کے کام کو سمجھا ہی نہیں ہے، نبی کے منہج اور طریقے پہ وہ ہے ہی نہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق اور آداب کے سب سے اعلیٰ معیار اور چوٹی پر تھے، کوئی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا۔ کیا آپ نے کبھی شرک سے مصالحت اور سمجھوتے کی بات کی؟ شرک کو دیکھ کر خاموشی اختیار کی، اس کی تردید نہیں کی؟ بدعت اختیار کرنے والوں کے تعلق سے آپ نے آگاہ نہیں کیا؟ فتنہ اور فتنے کے علم برداروں سے آپ نے ڈرایا نہیں؟ ہر جمعہ میں آپ کہتے تھے ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ بدعت اور اہل بدعت کا ہر جمعہ میں رد کر رہے ہیں، اور آج دعوت دینے والا کہتا ہے رد مت کرو۔ کون سے دین مانتے ہیں؟ تو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مشقتیں پریشانیاں آتی ہیں نا، اس میں کھرے کھوٹے، صحیح غلط، کون پکا مسلمان ہے اور کون صرف دعویٰ کرتا ہے، یہ الگ ہوتے ہیں۔ دنیا میں مشقتوں، تکلیفوں، مسلمانوں کو آنے والی جو مشقتیں تکلیفیں ہیں، اس کی حکمت ایک بتائی اللہ نے یہ قرآن میں، کہ تم کو جو زخم لگتے ہیں نا، تو ایک تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں زخم کھا رہے ہیں، کافر اور مشرک کفر کے راستے میں زخم کھا رہے ہیں، کہ جو ایک جگہ قرآن میں کہا کہ یہ لوگ جو لوگ اللہ کے راستے میں ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں مومنین، اور کفار جو ہیں وہ طاغوت کے راستے میں لڑ رہے ہیں۔ یہی ایک چیز کافی ہے ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کے لیے، کہ اگر ایک آدمی غیر مسلم ہو کے اللہ کے دین کے خلاف قربانیاں دے رہا ہے، آج کفار یہود نصارہ ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں نا کہ اسلام کے خلاف کیا کیا کوششیں کر رہے ہیں، کئی ہزار ویب سائٹس چل رہی ہیں، اب تو بہت زیادہ تعداد ہو گئی ہوگی، پرائیویٹ اور جو مخصوص قسم کے حکومتوں کی سرپرستی میں وہ الگ، کتابیں روز چھپ رہی ہیں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف، ٹی وی چینلز چل رہے ہیں، فلمیں بنتی ہیں، حکومتوں کو اور مشنریز کو استعمال کیا جاتا ہے، افراد کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے، اسٹڈی کی جاتی ہے۔ اسلام کو رد کرنے کے لیے، ہم کو اس پر عمل کرنے کے لیے قرآن حدیث پڑھنے کا ہمارے بچوں کو ٹائم نہیں ہے، وہ رد کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ بڑی بڑی عربی کتابیں لکھی ہیں مستشرقین نے، ہاں، المعجم المفارس حدیث کی وہ کتاب جس میں 9 حدیث کی کتابوں کو ڈکشنری کی طرح ایک لفظ کے ذریعے آپ حدیث ڈھونڈ سکتے کہ کہاں ہیں ان 9 کتابوں میں۔ یہ تیار کی تھی غیر مسلموں نے، مستشرقین نے چھپا کر رکھا تھا۔ بعد میں ایک مسلمان نے اس میں کچھ، شیخ فؤاد عبدالباقی نے اس میں کچھ غلطیوں کی نشاندہی کی، تو اس گروپ نے ان کو
اس میں شامل کر لیا ایک مسلمان کو، اور کسی نے چوری کر کے اس کو چھاپا تھا بیروت کے ایک مصنف نے، تو دنیا کو پتہ چلا۔ مسلمانوں نے وہ ڈکشنری نہیں قائم کی تھی اور بڑی بڑی کتابیں لکھی، تحقیق لکھی، اور ان کا مقصد اسلام پر اعتراض کرنا تھا۔ تو وہ جو ہے حق کو رد کرنے کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، پروگرامنگ کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، گائیڈ لائن تیار کر کے میڈیا میں اور میڈیا کے لوگوں کو خرید کر ایک کام چلاتے ہیں۔ کیا نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں پیسہ لے کر وہ فلاں آدمی جو ہے وہ اس مذہب میں چلا گیا، تو پیسہ دے کر انہوں نے کسی کو اگر اپنے مذہب میں لایا ہے تو وہ پیسہ خرچہ کیا نا دین کے لیے، اپنے دین کے لیے، چاہے باطل ہو۔ ہے نا شرم کی بات کہ ہم اہل حق ہو کر جذبہ نہ رکھیں اور وہ اہل باطل اپنے باطل کی فروغ کے لیے محنت کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، اور موقع پڑتا ہے تو جان کی بازی بھی لگاتے ہیں ان کے سپاہی۔ ہمارے پاس اپنے دین حق جس کو ہم حق مانتے ہیں اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ آپ کو اگر تکلیف جھیلنے کا حوصلہ نہیں ہے راہ حق میں اللہ کے لیے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ دنیا کی زندگی کے امتحان میں کامیاب ایمان والے نہیں ہیں۔ ہاں اللہ کہہ رہا ہے تاکہ، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اب یہ تو حق و باطل کی آویزش چل رہی ہے، عدل اور ظلم کا مقابلہ ہے، حق اور باطل کا مقابلہ ہے۔ اب اس میں اگر آپ باطل کا ساتھ دے رہے ہیں، باطل کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، یا حق کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، جو آپ کو طاقت ہے وہ حق کے لیے نہیں کر رہے ہیں، تو آپ ظالمین میں سے ہیں اور اللہ پسند نہیں کرتا۔ دشمنوں کو، اب شیخ کہہ رہے ہیں، ان کی عبارت پڑھ رہا ہوں اس آیت کے تناظر میں، دشمنوں کو غالب اور مسلط کر کے مومنوں کو کبھی کبھار آزمائش میں مبتلا کرنا یقیناً اس میں عظیم ربانی حکمت ہے۔ مسلمان مغلوب ہو گئے اور غیر مسلم غالب ہو گئے۔ پوری تاریخ پڑھ لیجئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے آج تک، کہ مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان آپ کو بار بار ملے گی۔ کبھی زوال آیا، کبھی عروج، اور اسباب کیا ہیں، واقعات کیا ہیں، یہ آپ تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس تاریخ میں آپ حقائق جب غور کریں گے کہ کیوں ہوا کیوں نہیں ہوا، یعنی غلبہ ملا اور غلبہ نہیں ملا، تو آپ کو قرآن کی یہ سنتیں، قرآن کی یہ تعلیمات اور اصول ضابطے بہت چمکتے ہوئے نظر آئیں گے پوری حقیقی انسانی تاریخ میں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت، عظیم حکمت ہے کہ کبھی کبھی مومنوں کو مغلوب کر کے کفار کو غلبہ دیتا ہے، جس کی تفصیل سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ کیا کیا حکمتیں اور باریکیاں اس میں ہیں۔ کچھ کو بتایا ہے، بہت سی حکمتیں ہم نہیں جانتے، اللہ نے نہیں بتائی۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہیں یاد دلانا، مسلمانوں کو یاد دلانا کہ وہ ہمیشہ اللہ ہی کے محتاج ہیں، اس لیے صرف اسی کی عبادت کریں اور اسی کے لیے خاکساری، تذلل، عاجزی کا اظہار کریں، اس کے سامنے جھکے رہیں، تواضع اختیار کریں، اور دشمنوں کے خلاف اسی سے مدد مانگیں، مدد طلب کریں، کیونکہ اگر مسلمان ہمیشہ ہی غالب اور فاتح رہیں، غلبہ ہی غلبہ آ جائے، فتح ہی فتح ملے، تو اترانے لگیں گے۔ 2 مرتبہ وزیر اعظم بن کے ایک آدمی بولتا ہے کہ میں بایولوجیکل ہوں ہی نہیں۔ ہاں قدرتی، یعنی انسان جو عام انسان ہے ان کی طرح میں پیدا نہیں ہوا، آسمان سے اتارا گیا۔ یہ 2-3 مرتبہ کامیابی نظر آتی ہے وہ نہیں کامیابی، دھوکہ ہے، سراب ہے، تو انسان کو دھوکہ ہو جاتا ہے۔ قوت طاقت ملی تو فرعون نے کہہ دیا میں رب اعلیٰ ہوں۔ کہ اگر نعمت اور اگر غلبہ انسان کو ملتا ہے، کوئی نعمت اور کامیابی ملتی ہے، تو گھمنڈ اور تکبر آ جاتا ہے۔ ہاں، اور اس تکبر میں وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی حیثیت، اور ہماری زبان میں کہیں کہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے، سرکشی پہ آمادہ ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ کو ایسا سمجھنے لگتا ہے کہ وہ اس لائق ہے کہ وہ بلندیاں ہی حاصل کرے، کامیابیاں ہی پائے، کوئی اسے شکست نہیں دے سکتا۔ کچھ ڈھیل ملتی ہے، بہت سے فرائض آئے تاریخ میں، ابھی بھی ہمارے یہاں، جیسے میں نے ابھی کہا، اپنے آپ کو بایولوجیکل ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، اور تھوڑا سا اللہ رب العالمین نے معمولی سا بھی دکھایا تو عزت کو بچانا مشکل نظر آ رہا ہے۔ کہا اگر
کیا یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، میں اس ضمن میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کا قانون، اور دشمنوں کے خلاف اسی سے مدد مانگے جب تک بندہ یہ جانے گا کہ میں اپنی کامیابی میں، اپنی طاقت اور قوت میں اللہ کا محتاج ہوں۔ تو کتنی بھی طاقت قوت مل جائے، حکومت آ جائے، پیسہ آ جائے، آدمی اللہ رب العالمین کو نہیں بھولے گا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھے گا۔ یہ دیکھیے، یہ شان انبیاء کرام کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، خاتم النبیین، تمام انبیاء اور رسولوں کے سردار ہونے کے باوجود آپ کے الفاظ کیسے ہوتے تھے؟ ہاں، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن عمتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ ہاں، کیا تواضع ہے! اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی اور لونڈی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، تو جیسے چاہے گھما سکتا ہے پیشانی کو، میرے بارے میں تیرا ہی فیصلہ نافذ ہوتا ہے، تو جو چاہے وہی ہوگا، میرے چاہنے سے نہیں، اور جو تو فیصلہ کرتا ہے نا میرے حق میں، وہ عدل اور انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ ہاں، بچوں پہ پہلے سلام کر رہے ہیں سید المرسلین، صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھے ہیں، کوئی آ کے آپ سے، عرابی اور دیہاتی آ کے اس طرح پیش آ رہا ہے جو ادب و احترام کے خلاف ہے، بظاہر بدتمیزی نظر آتی ہے، تب بھی آپ اس سے حلم اور بردباری سے پیش آ رہے ہیں۔ ہاں، ہمارے یہاں تھوڑا سا ایسا لگ جائے کہ میرے ادب و احترام اور القاب کے ساتھ نہیں مجھ کو پکارا، ارے مجھے ایسے پکارا، میرا نام لیا، یہ تکبر ہے، یہ گھمنڈ ہے کہ میں سلام نہیں کروں گا، پہلے وہ کرے، یہ تکبر ہے۔ تو کہا یہ اگر انسان فتح ہی فتح پاتے رہے، مسلمان غلبہ، تو اللہ کو بھول جائیں گے، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگیں گے، اترانے لگیں گے، اس سے نہیں مانگیں گے، سمجھیں گے کہ میں بہت پہنچا ہوا ہوں، میں اس لائق ہوں کہ اللہ مجھے ترقی دے، دولت دے، کامیابی دے، کیونکہ اگر یہ ہمیشہ ہی غالب اور فاتح رہیں تو اترانے لگے اور پھر اللہ کے دین کو بھلا بیٹھیں گے اور پھر حق کا بول بالا کرنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ اسی لیے ربانی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ انہیں کبھی غالب تو کبھی مغلوب رکھا جائے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ چنانچہ جب یہ مغلوب ہوں تو اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور اس کے سامنے گڑ گڑائیں اور توبہ کریں، اور جب غالب ہوں تو اللہ کے دین اور اس کے شعائر کو قائم کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں، اور اللہ کے دشمنوں سے جہاد کریں، نیز اس کے اولیاء اور صلحاء کی مدد کریں۔ یہ مومن کی شان ہوگی کہ اگر خوشی، کامیابی مل رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور ناکامی، تنگی، غم کی حالت ہو تو صبر کرے گا۔ اب اس تناظر میں دیکھیے، ایک بات یاد آ رہی ہے، علامہ ابن ابی العز حنفی کی بات کو اپنے الفاظ میں کہوں، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ ایک آدمی بیماری کی حالت میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ آپ سوچئے، آپ سب غور کیجئے کہ جب ہم بیمار پڑ گئے، ہم کو لگنے لگا کہ ہو سکتا ہے میں مر جاؤں، میرا آپریشن ہونے والا ہے، میں ایڈمٹ ہونے والا ہوں، میری کوئی طاقت قوت نہیں ہے، جب یہ سب کیفیت طاری ہوتی ہے تو بندے کو اللہ یاد آتا ہے، اپنے گناہ یاد آتے ہیں، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، ہاں، اللہ سے عہد و پیمان کرتا ہے کہ اگر میں ٹھیک ہوا تو اب اچھا کام کروں گا، نیکی کروں گا۔ یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، ایک مومن ایمان والے کے پاس یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور اگر دولت مل گئی، صحت مل گئی، طاقت مل گئی، موقع ملتا ہے تو کہتا ہے کہ انجوائے کیا جائے، خوشی منائی جائے، ہنگامہ مچایا جائے، ہاں، دنیا داری کے شہوت اور شہوات کے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے پھر شریعت اور شریعت کی حدود کو پامال کرنے لگے، اللہ کو بھول جائے، اللہ کا دین بھول جائے۔ تو اللہ اس تناظر میں علامہ ابن ابی العز حنفی کا جو جملہ ہے، جو بات ہے، انہوں نے کہا کہ ایسی بیماری جس میں بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، گناہوں کو یاد کر کے شرمندہ ہو اور نیک بننے کا عہد کرے، ایسی بیماری اس صحت سے اچھی ہے جس میں بندہ اللہ کو، اللہ کے دین کو فراموش کرے، گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہو جائے، غفلت کا شکار ہو جائے۔ وہ بیمار اچھا ہے اس صحت مند سے، وہ غریب اچھا ہے اس دولت مند سے جو اپنی دولت کے نشے میں اللہ کے دین اور اس کے حقوق کو فراموش کرتا ہے، اتراتا ہے، گھمنڈ میں آتا ہے، اور غریب اپنی غربت کی بنیاد پر اللہ کو یاد کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی حاجتوں میں اللہ کو یاد کر کے دعا مانگتا ہے۔ ہاں، اگر ایک آدمی بادشاہ بھی ہے
لیکن اللہ کو یاد رکھتا ہے، ہاں شکر گزار ہے، تو وہ اس غریب سے بہت اونچے درجے کو پا سکتا ہے کہ اللہ نے دولت بھی دی ہے لیکن اترا نہیں رہا ہے، بلکہ شکر گزار ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ مومن کے لیے یہی جو نشیب و فراز اللہ نے رکھے ہیں، یہی مقصود ہے کہ اگر آپ پریشانی میں آئیں تو صبر کریں، مقابلہ کریں پریشانیوں کا اللہ کے اصول و ضابطوں کے مطابق، اور اگر خوشحالی آ جائے، قوت و طاقت آ جائے، کامیابی ملے، غلبہ ملے، تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے دین پر عمل کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں، برائیوں سے روکیں، ظلم کا خاتمہ کریں، نماز قائم کریں۔ جو لوگ اللہ کے دین کے مخالف ہیں ان کی طاقتوں کو توڑے، یہ حکمت ہے۔ انہی میں سے یہ ایک حکمت بتائی، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر وہ ہمیشہ غالب اور فاتح ہی رہیں گے، مسلمانوں کو اگر غلبہ ہی ملتا تو ان کے اندر ایسے لوگ آ جائیں گے جن کا مقصد دین کو قائم کرنا اور سنت رسول کے مطابق چلنا نہیں ہوگا، وہ صرف غلبہ اور عزت دیکھ کر ساتھ ہو گیا ہے۔ سچائی کے راستے میں آج بھی دیکھتے ہیں ہم، جب لوگ قربانی دیتے ہیں، سچا تو ابتدا میں کم لوگ رہتے ہیں، مخلصین رہتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ حق ہے، یہ سچ ہے، ساتھ دیتے ہیں، باقی لوگ دور دراز رہتے ہیں، ارے یہ ان کا معاملہ ہے۔ جب گاڑی چلنے لگتی ہے تو پھر بہت سے لوگ سوار ہوتے ہیں کہ ارے کامیابی مل رہی ہے، اب ان کے ساتھ رہنے میں ہمارا دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ ہاں اگر مسلمان غالب ہی غالب رہیں، فاتح ہی فاتح رہیں، تو دنیا دار لوگ بھی، وہ لوگ جن کے دل میں اللہ کے لیے قربانی دینے کا جذبہ اور حقیقی اور پختہ ایمان نہیں ہے، نفاق رکھتے ہیں، دنیا دار ہیں، وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ میں نے کئی مرتبہ اپنے بعض دروس وغیرہ میں یہ بات کہی ہے کہ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا قصہ ہم پڑھتے ہیں، قرآن نے بیان کیا۔ فرعون کے پاس قوت تھی، بادشاہت تھی، حکومت تھی، سب کچھ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام دنیاوی اعتبار سے کمزور، نہتے، دنیاوی اسباب، ہتھیار، حکومت، دولت نہیں تھی، بظاہر ایمان تھا سب سے مضبوط چیز۔ تو اب سوچئے کہ اگر یہ صورتحال ہے سامنے، اگر یہاں ہم پلٹ دیں جگہ کو کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو حالت تھی دنیاوی اعتبار سے، اگر وہ فرعون کی ہوتی، اور فرعون کی جو دنیاوی اعتبار سے حالت تھی، حکومت، قوت، دولت، فوج اور جاہ و حشم، درباری، یہ ساری چیزیں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوتی تو بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی حالت کیا بنتی؟ جو اس وقت فرعون کے ساتھ تھے ان کی بہت بڑی تعداد خود بخود موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ جاتی، دعوت دینے کے لیے قربانیوں کی، مشقتوں کی، پریشانیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، پیش ہی نہیں آتی۔ فرعون تھوڑے دن میں جو ہے پکڑا جاتا، اگر اب سرکشی پہ رہتا اور اس وقت کہتا کہ میں رب ہوں تو گردن مار دی جاتی فوراً۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مارنا پڑتا، چھوٹے لوگ مار دیتے، سپاہی لوگ پکڑ کے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، تو یہ جو حکمت بتا رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے پاس طاقت، قوت، غلبہ مسلسل رہے گا تو سب لوگ بولیں گے ہم مسلمان ہیں، امتحان رہے گا ہی نہیں۔ ہمارے یہاں ہے نا، ایک آدمی سچا ہوتا ہے پھر بھی ہمارے ہی لوگوں میں کچھ لوگ مخالف ہوتے ہیں اس کے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سچا تو ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ اور ایک آدمی غلط ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہاں وہ غلط ہے لیکن اس کی مخالفت نہیں کرتے، اس کو رد نہیں کرتے، اس کے مقابلے میں جو بیچارہ کمزور ہے حق پر، اس کا ساتھ نہیں دیتے، کیوں؟ اس کے پاس دولت ہے، قوت ہے، جاہ و حشم ہے، کہ اگر میں اس کے خلاف گیا تو میرا بھی ناطقہ بند ہو سکتا ہے۔ یہ پتہ چلا کہ امتحان میں یہ کمزور ہے، فیل ہے، پورا نہیں اتر رہا ہے۔ یہ آزمائشوں کے دور ہیں، یہ چھوٹی سطح پہ گھر سے لے کے حکومت تک ہر جگہ یہ امتحان ہو رہا ہے ہمارا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ہم آج مسلمانوں پر جو افتاد پڑی ہے وہ بھی اس تناظر میں دیکھیے۔ اور ایسے میں جب مسلمان، دیکھیے سابقون الاولون صحابہ کرام کا بہت اونچا درجہ ہے۔ ہاں ہمارے یہاں لوگ صحابہ کرام پہ جب زبان کھولتے ہیں تو ان کی جہالت اور عقلیت بھی جو ہے انتہائی مجروح نظر آتی ہے مجھے۔ عقل کے نام پر حماقت کی باتیں کرتے ہیں۔ عقلی طور سے بھی غور کریں کہ صحابہ کرام کا مقام، مرتبہ کیا زبردست ہے۔ ہاں اگر
مکہ کے جو حالات تھے ابتدائی دور میں مسلمانوں کے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہمارے یہاں یہ ہو جائے کہ آپ ہم یہ بولیں مسجد میں آ جائیں، کلمہ پڑھ لیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ، اتنا صرف کہیں تو ہم کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، مارا جائے گا، زمین پر گھسیٹا جائے گا، باندھ کر کوڑے مارے جائیں گے، برچھے اور نیزے مارے جائیں گے، جیسے حضرت سمیہ کی شرمگاہ پر برچھا مار کے شہید کر دیا گیا، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت مصعب اور دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ کیا کیا ہوا، کسی کو گھسیٹا گیا، کسی کے پتھر پر، ریگستان کی گرمی، حرم میں، حرم کے باہر میرا اپنا تجربہ ہوا کہ دھوپ کی حالت میں زمین پر پیر رکھا، جو اچھا فرش تھا تو ماربل وغیرہ تو اچھا بنا ہے، جو آگے کا حصہ تھا اس پہ ہم پیر نہیں رکھ پا رہے تھے، اور جیسے یہ کیفیت دیکھا دماغ میں آیا کہ حضرت بلال کو یہاں کی تپتی ریت پر جو ننگی پیٹھ لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا، اور اس کے باوجود وہ کہتے تھے احد احد، یعنی اس تکلیف سے جو ہے گھبرا کر، پریشان ہو کر انہوں نے کلمہ حق چھوڑا نہیں۔ سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، تھوڑی سی زحمت پریشانی کی بات ہوتی ہے تو ہمارے یہاں لوگ اپنی زبان بیان بدلنے لگتے ہیں، ایمان بیچنے لگتے ہیں۔ آج کے حالات میں دیکھیے کتنے مسلمان مخبرین ہیں، کتنے ایمان فروش ہیں، ایمان بیچ دیتے ہیں، ضمیر بیچ دیتے ہیں۔ تھوڑی سی بات ہوتی ہے، دباؤ پڑتا ہے تو کلمہ کفر کہتے ہیں، کلپ آ رہی ہے غیر مسلموں میں جا کے ان کے جیسی بات، خود ساختہ معبودان باطل کی جے کرتے ہیں، ہمارے مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، ہماری بچیاں، ہمارے بچے رونا رو رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کی آزمائش میں ہم ناکامیاب ہو رہے ہیں۔ ہم نے تربیت نہیں کی، دین نہیں سیکھا، دین کے تقاضے کو نہیں جانا۔ آپ جب توحید کو اختیار کرو گے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے توحید کے جتنے مخالفین دنیا میں، جتنے مذاہب ہیں، فرقے ہیں، سب آپ کے خلاف رہیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سابقون الاولون نے کس ماحول میں توحید کو اختیار کیا اور اس پر جمے رہے، دبے نہیں، ہر قسم کا ظلم اختیار جو ہے جھیلا، پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اس کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو رکھیں، اس لیے ان کا مرتبہ مقام وہ ہے کہ سابقون الاولون کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بعد والے صحابہ سے کہا، مسلمان بعد والے نہیں، ہم اور آپ سے نہیں۔ حضرت خالد بن ولید، حضرت عبدالرحمن بن عوف کے درمیان تکرار ہو گئی تو حضرت خالد کو بلا کے اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے صحابہ کو برا کہہ رہے ہو، یہ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ اگر یہ سابقون الاولون ایک مد اور آدھا مد، سمجھنے کے لیے میں کہہ دوں، فرق ہے دونوں میں، لیکن پھر بھی سمجھانے کے لیے کہ 1 کلو اور آدھا کلو اللہ کے راستے میں جو اگر جو خرچ کیا ہے ان سابقون الاولون نے، تو تم لوگ صحابہ بعد کے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو تو اس کے برابر نہیں ہوگا۔ کیوں ہے یہ فرق؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، احد پہاڑ کے برابر سونا، آپ اور ہم 2-4 کلو سونا کما سکتے ہیں کیا آج؟ احد پہاڑ کوئی کما پائے گا؟ شاید ساری چیزیں بھی اگر اڈانی کو دے دی جائے گورنمنٹ کی تو شاید اتنا سونا تو نہیں کما پائے گا۔ اڈانی، امبانی، بل گیٹس ہو اور کوئی اور ہو جو دنیا کے نمبر میں جوڑے جاتے ہیں، اتنا تو نہیں کما پائیں گے غالباً۔ اتنا کما لیا تو کوئی اتنا خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سابقون الاولون نے وہ خرچ کیا جو 1 مد، آدھا مد، کلو، آدھا کلو احد پہاڑ کے۔ کیوں یہ فرق کیوں ہے؟ اگر آپ غور کریں تو آپ کو ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم تھوڑی سی تکلیف اور مصیبت میں جو ہے ایمان سے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں کہ ارے گورنمنٹ میں یہ ہو جائے گا تو شرک کی بات بول دو، فلاں چیز کھا لو جو حرام ہے۔ انہوں نے کہا جان دے دیں گے، حضرت سمیہ نے کہا کلمہ کفر کہیں گے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑیں گے نہیں، چاہے جان لے لو، اور لے لی اور دے دیا انہوں نے۔ یہ اللہ کی حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ کون سچا ہے، کھرا ہے، اور کون جھوٹا ہے، جھوٹا دعوے دار ہے۔ تو اللہ اسی لیے ربانی کریں کہ اسی طرح اگر یہ ہمیشہ مغلوب، اگر ہمیشہ غالب رہیں گے مسلمان،
تو کچے لوگ بھی ساتھ میں آ جائیں گے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، غالب ہی غالب ہے تو سارے لوگ سچے جھوٹے ہوں۔ اور اسی طرح اگر یہ ہمیشہ مغلوب و مقہور ہی رہیں، مسلمان دبے ہی رہیں، مارے ہی جائیں، کبھی ان کو کہیں کامیابی نہ ملے، ہاں دشمن کو مغلوب نہ ہو، تو ان کا ساتھ کوئی بھی نہیں دے گا۔ اگر مسلمان ہمیشہ شکست ہی شکست کھاتے رہیں، ٹوٹے ٹوٹے رہیں، تو کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ اسی لیے ربانی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ انہیں کبھی غالب تو کبھی مغلوب رکھا جائے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ کون اللہ اور اس کے رسول کا شہدائی ہے اور کون صرف دنیاوی جاہ و منصب کا متلاشی ہے۔ ہاں اس لیے آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے ساتھ کمزوریاں بھی آتی ہیں۔ اب آج ہمارے مسلمانوں کی جو درگت ہے، انحطاط اور تنزلی ہے، بے عزتی اور ذلت ہے، اس کے اسباب ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں، اور سب سے بڑا سبب بنیادی طور سے کوئی کتنی بھی لمبی چوڑی تقریر کرے، ایک جملے میں یہ ہے کہ شرکیات اور بدعات و خرافات، شریعت کی مخالفت، قرآن و حدیث کی مخالفت مسلمانوں میں ہے اور دین کے نام پر بھی ہے۔ شرک کر رہے ہیں دین کے نام پر، بدعات کر رہے ہیں دین کے نام پر، اللہ اور اس کے رسول کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو جنگ کے لیے دعوت دیتے ہیں سودی لین دین کر کے، حرام کو حلال، حلال کو حرام بنا رہے ہیں۔ تو یہ کھلواڑ نہیں ہے کیا؟ تو یہ تو بنیادی وجہ ہے کہ آپ اپنے اعتبار سے دین کو الٹ پھیر کر رہے ہو، دین کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، شرک چل رہا ہے۔ اگر کوئی بولتا ہے تو بجائے اس کی بات جو سچی ہے ماننے کے، اس کے دشمن بن جاتے ہیں آپ۔ تو جب آپ توحید کے دشمن ہیں تو اللہ آپ کا ساتھ اور مدد کیوں دے گا؟ یہ ایک الگ بحث ہے۔ یہ سچے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو سچے ہیں ان کو بھی تکلیف جھیلنا پڑتی ہے، جھیلنا پڑے گی، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اس کے بغیر سچا پکا آدمی واضح نہیں ہوگا۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے کامل عبودیت کے ساتھ رہیں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب بندے پر دو طرح کے حالات پیش آئیں۔ کامل عبودیت یعنی عبادت کے، اللہ کے احکام کو ماننے کی جو شریعت کے احکامات ہیں وہ ایک طریقے کے نہیں ہیں، ادھر کے بھی ہیں ادھر کے بھی ہیں۔ اب ہمارے یہاں کچھ لوگ صرف نماز کے فضائل پڑھ رہا ہے، صرف سیاست کا سبق پڑھ رہا ہے، باقی چیزوں کو غیر اہم قرار دے دیا۔ نہیں، دین کے سارے وہ جو کلی ڈھانچہ ہے ان تمام کے تقاضوں کو سامنے رکھ کے ہر تقاضے کو اپنی استطاعت کے مطابق انجام دیا جائے۔ جس کی استطاعت نہیں ہے اللہ اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ کہا خوشحالی اور پریشانی بھی، آپ کے اندر خوشحالی ہے اس میں بھی آپ اللہ کی بندگی کا مظاہرہ کریں، پریشانی کی حالت ہے اس میں بھی، عافیت اور بیماری بھی، صاحب اقتدار اور بے دخلی بھی، یعنی آپ کے اندر اقتدار ہے، قوت ہے وہاں بھی، اور جہاں آپ مجبور ہیں، بے بس ہے، وہاں بھی آپ کا امتحان ہو رہا ہے، وہاں بھی آپ اللہ کی بندگی کا مظاہرہ کریں، کیونکہ کامل عبودیت دونوں حالت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دونوں حالت کے بغیر کامل عبودیت، آپ کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، تو آپ تھوڑا اچھا فیل کرتے ہو کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ کی بندگی کر رہے، تھوڑی پریشانی آئی تو آپ شکوہ شکایت کر رہے کہ میں ہی ملا تھا کیا، اللہ نے مجھ کو کیوں پریشانی میں ڈال دیا؟ یہ آپ کی کامل عبودیت کے خلاف گئی بات۔ تو ہر حالت میں آپ اللہ کی بندگی اور اس کے بندگی کے تقاضوں کو پورا کریں، یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ اور انسانی دل اس کے بغیر استقامت پر نہیں رہ سکتا۔ دین پر قائم رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ہر حالت میں اللہ رب العالمین کی بندگی کو جانے سمجھیں۔ جس طرح کے انسانی بدن کو سردی کے ساتھ گرمی اور آسودگی کے ساتھ بھوک و آرام کے ساتھ تھکان کی ضرورت ہوتی ہے، سو کمال انسانی اور مطلوبہ استقامت کے لیے ان ساری آزمائشوں اور تکلیفوں کا بھی ہونا ضروری ہے، جس طرح کے لازم کے لیے ملزوم کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے ہم اچھی نیند آنے کے لیے تھکاوٹ چاہتے ہیں، اور ہمارے لیے جو ہے کمال انسانی میں خوشی کی قیمت اسی وقت ہوتی ہے جب غم کی حالت آتی ہے ہمارے اوپر۔ تو دنیا میں یہ نظام ہے پروردگار کا۔ تو جیسے یہ دونوں کیفیتیں ہیں، ایسے ہی بندگی بھی دونوں کیفیتوں میں اللہ کی بندگی کا مطالبہ ہم سے اور آپ سے کرتی ہے کہ اس حالت میں بھی آپ اللہ کے بندے رہیں، اور اس حالت میں بھی زندگی کے تمام شعبوں میں، تمام حالتوں میں اللہ رب العالمین کی عبودیت و بندگی مطلوب ہے۔ بہت شاندار بات ہے، یہ سمجھیں اور غور کریں کہ مختلف حالات سے ہم دوچار ہوتے ہیں، ہر حالت میں اللہ رب العالمین ہمارا امتحان لے رہا ہے، اور اسی یہ حالات کی تبدیلی سے آپ کی اور ہماری دل کا جماؤ شریعت اور دین پر سمجھ میں آتا ہے۔ ایک ہی کیفیت اگر رہے گی تو یہ بات استقامت والی سامنے نہیں آئے گی یا مکمل نہیں ہوگی۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان پر دشمنوں کو غالب اور مسلط کر کے انہیں آزمانے سے ان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم مغلوب ہو گئے
ہاں ہمارا دشمن ہم پر غالب آ گیا، مسجد توڑ دیا، غزہ پر حملہ کر کے بہت سارے لوگوں کو مار دیا، تو جہاں ہم احتجاج شکوہ شکایت کرتے ہیں وہیں ہمارے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ کیسا اخلاص کہ دنیا کی کوئی طاقت ہم اور آپ بچا نہیں سکتے، مسلمانوں کو، دشمنوں کو روک نہیں سکتے، ہاں اس کی طاقت اور قوت اللہ کے پاس ہی ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے، اور یہ اسی وقت خالص اور مہذب بنتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے احد کے دن مومنوں پر کفار کے وقتی غلبے کی حکمت بتاتے ہوئے کہا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی اشارہ کیا تھا، غزوہ احد کے ابتدائی مرحلے میں مسلمان غالب آ گئے، کفار و مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، مسلمان مال غنیمت سمیٹنے لگے، اور گھاٹی پر تعینات 50 صحابہ کرام میں سے 40 نے اپنا مقام چھوڑ دیا، اختلاف ہوا، 40 چلے گئے، 10 رکے رہے۔ خالد بن ولید جو اس وقت کفار کی طرف سے تھے، انہوں نے موقع کو غنیمت جانا، اپنا دستہ لے کر پیچھے سے اسی گھاٹی سے حملہ کیا، اور غلطی کرنے والے 40 صحابہ تھے جو موجود تھے وہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق تھے۔ اس میں یہ بھی ایک سبق ہے کہ جب سماج میں اکثریت غلطی کرتی ہے اور تکلیف اور مصیبت اس کے جواب میں آتی ہے تو اچھوں کے بروں کے ساتھ اچھے بھی پستے ہیں۔ وہ برے نہیں تھے، ایک غلطی ہوئی تھی اور بعد میں انہوں نے جو ہے معافی بھی مانگی، اللہ نے ان کو معاف بھی کیا، لیکن ان سے ایک اجتہادی قسم کی خطا ہوئی، رسول کی مخالفت ہوئی، چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پیچھے سے آئے اور مسلمانوں کو جو واضح شکست مل رہی تھی وہ واضح فتح مل رہی تھی، وہ فتح نہیں رہی، تو تکلیفیں پہنچی، 70 صحابہ کرام شہید، اور ابھی میں نے بیان کیا۔ تو اس تناظر میں یہ آیتیں جو ابھی ہم نے پڑھی اس کے آگے پیچھے کے ساتھ میں یہ پوری آیتیں نقل کی۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ ان آیتوں کو میں نے پورا پڑھا کہ اللہ کا کلام ہے، برکت بھی ہے اس میں، آپ غور بار بار پڑھیے، اس کے ترجمے کو بھی، ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیے، اس میں ہمارے اوپر جو مصیبت آتی ہے، دشمن کو غلبہ ملتا ہے، اس کی حکمت اللہ بتا رہا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، تاکہ چھٹ جائیں پکے سچے مسلمان، وہ بھی اس میں آ گیا۔ ہاں کہا بلا شبہ تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے ہیں، ہاں یہ آیت میں جو جہاں سے آیت نقل کی اس سے 2 آیت پہلے سے ترجمہ کیا ہے۔ ہاں تم سے پہلے بلا شبہ تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے ہیں، سو زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک وضاحت ہے اور بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت ہے۔ اب جہاں سے میں نے آیت پڑھی وہاں سے ترجمہ ہے، اور نہ کمزور بنو اور نہ غم کرو، تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ بار بار ہم یہ آیت سنتے ہیں، اگر ایمان والی شرط آپ کے اور ہمارے اندر ہے تو اللہ نے غلبہ طے کر رکھا ہے، ہاں، اور غلبہ نہیں ہے، مسلسل نہیں ہے اگر لمبی مدت تک، تو اس کا مطلب ایمان کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اور اگر ایمان ہوتے ہوئے مغلوبیت ہے تو یہ عارضی ہوگا اور اس میں بے عزتی نہیں ہوگی، آزمائش ہوگی۔ ہاں اگر تمہیں کوئی زخم پہنچے تو یقیناً ان لوگوں کو بھی اس جیسا زخم پہنچا ہے، اور یہ تو ایام اور دن ہے، ہم انہی لوگوں کے درمیان ہم ان ایام کو لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ دنیا میں کبھی یہ غالب نظر آتا ہے، کبھی وہ غالب نظر آتا ہے۔ جس کو قوت طاقت مل جاتی ہے، جیت جاتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اب تو ساری ایجنسی میرے ہاتھ میں ہے، حکومت میرے ہاتھ میں ہے، آفیسرس میرے ہاتھ میں ہے، میں جیسا چاہوں کروں گا، 50 سال میری حکومت کوئی ہٹا نہیں پائے گا۔ اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا سا دکھا دیتا ہے تو آدمی کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور تاکہ اللہ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے اور تم میں سے بعض کو شہید بنائے، یعنی یہ کھرا کھوٹا مومن الگ ہو جائے گا، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اور تاکہ اللہ، اب دیکھیے یہ مسلمانوں کے مغلوب ہونے کی یا نقصان اٹھانے کی ایک حکمت اس آیت کا، یہ جو ترجمہ میں اگلا پڑھنے جا رہا ہوں، اور تاکہ اللہ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے، معاف کیجیے، اور تاکہ اللہ ان لوگوں کو خالص کر دے، لیمحص، چھانٹ دے، خالص کر دیوے کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، چھانٹ دیوے،
خالص کر دے جو ایمان لائے اور کافروں کو مٹا دے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ ہاں، اس امتحان میں کافر بھی اپنا کردار نبھا رہا ہے، وہ اپنے کفر کے لیے لڑ رہا ہے اور تم ایمان اور اللہ کے لیے۔ تو اب اگر لڑ رہے ہو، قربانی دے رہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو کھڑا بنا کر، یعنی یہ جو آزمائشیں ہیں یہ ہمارے لیے بھٹی ہیں ایمان کی۔ اس آزمائش میں جانے کے بعد اگر ہم اللہ کے دین کے مطابق گزر رہے ہیں تو ہم کو وہ کندن بنا رہا ہے، خالص اور پکا کھرا مومن بنا رہا ہے۔ یا تم نے گمان کر لیا کہ ہاں، اور آگے اللہ نے اب یہ دوسرا سوال کیا، یا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے۔ یہاں جان لے کا مطلب علم کے اعتبار سے نہیں ہے، یعنی واضح کر دے۔ ہاں، یعنی ایک آدمی اپنے آپ کو بولے میں مسلمان ہوں، سورہ عنکبوت کی پہلی آیت میں ہے، ہاں، احسب الناس ان یقولوا آمنا، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ کہیں گے ہم ایمان لائے، ہاں، اور ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، جنت میں چلے جائیں گے؟ تو یہاں بھی اس آیت میں بھی کہا کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنت میں، کیا یہ گمان کر لے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ پکا مسلمان کون ہے، صبر کرنے والا کون ہے، مصیبت تکلیف آنے کے باوجود اللہ کے دین پر ڈٹنے والا کون ہے۔ یہ کیسے ظاہر ہوگا؟ یہ آزمائشوں سے گزرنے پر، تکلیف آنے پر، مغلوب ہونے پر۔ دنیاوی اعتبار سے ہم کمزور ہیں پھر بھی جمے ہیں دین پر۔ یہ ہے سچا ایمان والا ہونا۔ اور جو آدمی ایمان کو دل میں لے کر استقامت کے ساتھ جب کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ بکے گا نہیں، ٹوٹے گا نہیں، جھکے گا نہیں، ٹوٹ سکتا ہے، توڑا جا سکتا ہے، جھک نہیں سکتا، جھکایا نہیں جا سکتا۔ میں نے ابھی سابقون الاولون کی مثال دی نا، کہ اس وقت کلمہ پڑھنا پورے سماج کو دشمن بنانا تھا، اور آج کی دنیا میں جو حالات ہیں یہ بھی اسلام کا معجزہ ہے۔ اسلام کے سچے ہونے کی ایک دلیل دیکھیے کہ آج کی تاریخ میں پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی محاذ ایسا نہیں ہے کہ محنت، کوشش، سازش نہیں کی جا رہی ہو۔ میڈیا سے، کتاب سے، موبائل سے، فلموں سے، حکومتوں سے، افراد سے، دوسرے مذہب کے علماء کے ذریعے اقتصادی اور نئے ازم اور نئے قوانین بنا کر ہمارے درمیان کچھ لوگوں کو خرید کر منکرین حدیث کو پیدا کیا گیا، قادیانیوں کو بھیجا جاتا ہے، بہائیوں کو پیدا کیا جاتا ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والوں کو بھیجا جاتا ہے۔ ہم مانے نہ مانے ان کا لنک بہرحال وہیں سے ملتا ہے۔ ایسے نوجوانوں کو پیدا کیا جاتا ہے جوشیلی جذباتی بات کر کے اسلام اور اسلامی مسلمانوں کو بدنام کریں، غلط تصویر پیش کریں تاکہ لوگوں کو بتائے دیکھو اسلام ایسا مذہب ہے، یہ دوسروں کی جان مال پر حملہ کرتا ہے۔ اتنی کوششیں ہونے کے باوجود تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا، غور کیجئے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آج کی تاریخ میں دنیا میں اسلام دوسرے تمام مذاہب کے مقابلے میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ حالانکہ مسلمانوں میں کتنے ایسے ہیں جو یہ کام کر ہی نہیں رہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں لیکن آپس ہی میں لڑتے رہتے ہیں۔ کوئی فضائل پہ محنت کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اپنے لوگوں کو پہلے سدھارو پھر دیکھیں گے دوسروں کو۔ یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے۔ کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ، کتنے ایسے ہیں جن کے پاس خود ہی توحید نہیں ہے تو دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ ہاں، ایک آدمی اگر قبر کو پوج رہا ہے، تصویروں کو پوج رہا ہے، درختوں، پتھروں، کسی کی انگوٹھی کو، کسی کے بال کو مبارک سمجھ کر، اس کو متبرک سمجھ کر اس سے استمداد کر رہا ہے، اصحاب قبور، اولیاء اور صالحین سے استمداد کر رہا ہے، تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے والوں کو کیسے توحید کی دعوت دے گا؟ جتنے کنکر اتنے شنکر والوں کو کیسے توحید کی طرف بلائے گا؟ یہ تو توحید والا ہی بلائے گا۔ ہاں، ترکی، ایران، جن کے ایمان کا حاصل تصوف ہے، صحابہ کی دشمنی ہے، ہاں، حزب اللہ جن کو آج ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں، حماس اور حزب اللہ کو لوگ، مجھے ایک ہیڈنگ یاد آ رہی ہے، وہ ایک کتاب کو میں نے درس دیا تھا خلد آباد، دولت آباد میں، تو خلد آباد میں، اس میں ایک ہیڈنگ تھی اس کتاب میں، حزب اللہ کہ کیا تم جانتے ہو حزب اللہ کون ہے؟ شیعوں کی جماعت ہے لبنانی۔ جو لوگ حضرت عمر کو عقیدے کی بنیاد پر، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عمر کافر ہیں، ہاں، وہ فلسطین کو بچائیں گے، مسجد اقصیٰ کو چھڑائیں گے۔ فاتح مسجد اقصیٰ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روافظ، یہ حزب اللہ والے اور حماس جو ان کے ساتھی ہیں، اخوانی جو ان کے ساتھی ہیں اور تنقید کرتے ہیں توحید والوں پر،
ولا اور برا کا مسئلہ، بنیادی مسئلہ عقیدے کا ان کو معلوم نہیں ہے. ہاں، کس سے دوستی کرنا ہے، کس سے دشمنی. بدعتیوں کا ساتھ دینے سے منع کیا علماء نے. بدعتی کے ساتھ نرمی کرنا، تائید کرنا. علماء سلف عقیدے کی کتابوں میں بھرمار بیان کیے دلیلوں سے کہ جو ایسا کرتا ہے سمجھ لیجئے کہ وہ اہل حق میں سے نہیں ہے. اور جو لوگ روافض کا ساتھ دے رہے ہیں، یہودیوں کا اور نصارہ کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کی یہ تعریف کرتے ہیں. اور جو توحید پھیلاتا ہے، جن کے پورے ملک میں تو شرک کھلے طور پہ نہیں ہے، سعودی عرب، ان کی ڈھونڈ کر جو غلطی ہے اور نہیں ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں. لوگوں کو دل میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی دعوت توحید کی کے لیے ایک جملہ، ایک لفظ تعریف کا نہیں کہتے. یہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے. ہاں، کہ اب بتائیے کہ یہ اس پورے معاملے میں جو واقعات ہو رہے ہیں، غزہ کا واقعہ ہو، مسلمانوں پر افتاد اور پریشانی کا، اس میں کون لوگ کیا کردار نبھا رہے ہیں. قرآن کی اس آیت کے آئینے میں دیکھیے. اللہ رب العالمین کا مقصد یہ ہے کہ اہل ایمان جو سچے ہیں اللہ ان کو چھانٹ دے ہوئے خالص کر دے، اور وہ ان کو جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں اور جو صبر کرنے والے ہیں. اور یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بس ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ اس سے گزرنا پڑے گا. صبر کرنے والے جب بے واضح ہو جائیں گے، ایمان والے، تو وہ کامیاب ہوں گے. اور بے شک تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے. پہلے کہتے تھے کہ موت آ جائے، اس سے پہلے کہ تم اس سے ملو، موت کا سامنا کرنے سے پہلے بولتے تھے کہ ہم مرنے کے لیے تیار ہیں. بلا شبہ تم نے اسے اس حال میں دیکھ لیا کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو موت کو اپنے سامنے، اور یعنی غزوہ احد میں اپنے سامنے دیکھ لیا موت کو. اب اس کے بعد جب وہ افواہ پھیلی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، کچھ لوگوں نے چیخا چلایا. حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھ کر وہ شہید جب ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشابہ تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان نے آواز لگائی، یا جو بھی غلط فہمی پھیلی، تو اس تناظر میں صحابہ کرام بہت بددل ہوئے. کچھ لوگ ہٹ گئے، کچھ لوگ بددل ہو کے بیٹھ گئے. تو اس تناظر میں یہ آیتیں ہیں، وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے پیغمبر ہیں. ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں. پیغمبر ہے، رسول ہے. ہاں، بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں. اب یہ مر جانا کا لفظ اللہ کے رسول کے لیے استعمال کر کچھ لوگ سمجھتے ہیں گستاخی ہے. یہ قرآن میں ہے. افا امات، ہمارے یہاں بریلوی حضرات کے ساتھ ساتھ میں نے بہت سے دیوبندی اور صوفیوں سے بھی سنا اللہ کے رسول پردہ کر گئے. کیا مطلب پردہ کر گئے؟ ہاں، پردہ کر گئے کیا مطلب؟ بدعقیدگی ہے یہ. ہاں، قرآن کہتا ہے ماتا، اللہ کے رسول نے کہا. قرآن کہتا ہے انکا میت و انہم میتون. صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، وہ جو تقریر کی، من کان یعبد محمدا فان محمدا قد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے، سن لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، ماتا یموت، مر جانا. اب ہم کہیں گے کہ اس میں گستاخی ہے تو کہیں گے وہ وفات پا گئے. مگر گستاخی کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب قرآن نے لفظ استعمال کیا تو بریلوی علماء نے بھی ترجمے میں کرنا پڑا، اور یہ تعویل کرنے لگے. احمد رضا خان صاحب کہنے لگے کہ کچھ لمحے کے لیے موت آئی تھی اللہ کے رسول پر. کل نفس ذائقۃ الموت انکا میت و انہم میتون. اور یہ آیتیں ہیں ان کے لیے مسئلہ تھی، تو کہا چند لمحوں کے لیے. تو ہمارے سلفی عالم گزرے ہیں مولانا اسماعیل سلفی صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب میں سوال کیا کہ اگر مانا جائے کہ کچھ مرحلے کے لیے، جیسا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ لمحے کے لیے موت آئی، اس کا مطلب کچھ لمحے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت ماننے میں آپ کی شان میں گستاخی نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہو کچھ دیر کے لیے موت ہوئی، مطلب آپ گستاخی نہیں کر رہے ہو. تو کتنی دیر کے لیے ماننے پر گستاخی ہوگی اور کتنی دیر کے لیے ماننے پر گستاخی نہیں ہوگی؟ کہ کوئی اصول ہوا، کوئی ضابطہ ہے آپ کے پاس پیمانہ؟ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ کے بارے میں کہا کہ اللہ کو موت نہیں آئے گی، نیند اور اونگ بھی نہیں آتی. تو بہرحال اللہ نے کہا کہ محمد تو ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی پیغمبر گزرے ہیں. اگر آپ کی وفات ہو جائے، آپ کی موت ہو جائے، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، افا اماتا او قتلا کا لفظ ہے آیت میں، ہاں، تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. انقلبتم علی اعقابکم، ایڑیوں کے بل پیچھے چلے جاؤ گے، یعنی مرتد ہو جاؤ گے، اسلام سے ہٹ جاؤ گے. اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو خدا اللہ کا کچھ نقصان نہ کر سکے گا. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ کا کیا بگاڑ لے گا؟ اپنا خود کا بگاڑے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا. وسيجزي الله الشاکرین. ہاں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کفار کے غلبے اور تسلط کی
بہت ساری حکمتیں بتلائی ہیں. ان آیتوں میں اگر غور کریں تو کئی حکمتیں نظر آئے گی. جبکہ پہلے انہیں یہ خوشخبری دے کر اطمینان دلا دیا ہے کہ ایمان کی بدولت یہ بھی سربلند ہوں گے، اور یہ تسلی بھی دی ہے کہ اگر انہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہتے ہوئے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو دشمنوں کو بھی تکلیف پہنچی ہے. اس سے آپ بددل نہ ہوں. جس طرح آپ کو زخم آیا ہے ان کو بھی آتا ہے، آپ کو دکھ پہنچتا ہے ان کو بھی پہنچتا ہے. وہ کفر کے لیے، اپنے دین، اپنے غلط مذہب کے لیے جو ہے دکھ اٹھا رہے ہیں، تو آپ اللہ کے سچے دین کے لیے نہیں اٹھا سکتے. تو ایک تسلی اور جذبے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. اور پھر ایک آیت میں کہا کہ وہ تو دنیا میں اپنے مذہب اور اپنے مقصد کے لیے جو دنیاوی ہے، غلط ہے، اس کے لیے لڑ رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں. ان کو اللہ کے پاس اچھا بدلہ نہیں ملنے والا ہے، اور تم کو تو امید ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں تم تکلیف اور مصیبت اٹھاتے ہو، شہید ہو جاؤ تو اللہ کے ہاں اونچا مقام ملے گا. تو کہا انہیں اور اللہ رسول رہتے ہوئے تکلیف پہنچی ہے تو دشمنوں کو بھی تکلیف پہنچی ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول سے عداوت کی وجہ سے انہیں تو تکلیف پہنچی ہے. پھر انہیں یہ خبر دی مسلمانوں کو کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے لوگوں کے اندر حکومت و اقتدار کو منتقل کرتا رہتا ہے، کبھی اس کی حکومت کبھی اس کی حکومت. یہ حکومتوں کی تبدیلی یہ اللہ کا ایک نظام ہے. سنت کونیہ جو قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا اس کا اصول ہر ضابطہ ہے، کبھی اس کے ہاتھ میں کبھی اس کے ہاتھ میں. چنانچہ رزق اور عمر کی طرح اقتدار بھی منقسم ہے. جیسے اللہ نے رزق بانٹ رکھا ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، اور ہر ایک کو اس کے حساب سے اللہ کا مقررہ حساب سے ملتا ہے. عمر کا اللہ نے حصہ سب کو بانٹ رکھا ہے، ایک ایک سانس طے شدہ ہے. تو ایسے ہی اقتدار بھی ہے منقسم. پھر یہ خبر دی کہ ایسا کر کے اللہ تعالیٰ مومنوں کو پہچاننا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. پہچاننے سے مطلب اللہ کو جاننا، اللہ تو پہلے سے جانتا ہے، لیکن بے نقاب کرنا چاہتا ہے، واضح کرنا چاہتا ہے کہ کون اپنے ایمان کے دعوے میں کتنا سچا ہے، کون جھوٹا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مومنوں کے ایمان کو واضح کرے اور منافقوں کا نفاق بھی واضح ہو جائے، اور یہ گواہ بن جائیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک گواہ کی بڑی اہمیت اور مقام ہے جسے صرف شہادت ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے. چنانچہ اگر دشمنوں کو مسلط نہ کیا جائے تو یہ مقام بھی حاصل نہیں ہوگا. دشمن کو کبھی کبھی غلبہ ملتا ہے، اس میں یہ حکمت ہے. پھر اللہ نے خبر دی کہ وہ مومنوں کو توبہ و استغفار کے ذریعے گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، اور کافروں کو ان کے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے مٹانا چاہتا ہے. پھر یہ واضح کر دیا کہ بغیر جہاد اور صبر کے یہ جنت میں نہیں جا سکتے. آپ کو آزمائشوں کی کسوٹی پر پورا اترنا پڑے گا جنت میں جانے کے لیے، اللہ نے یہ کہا. اور یہ اس وقت تو ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ اس وقت ممکن ہی نہیں ہے اگر یہ ہمیشہ غالب اور فاتح رہے. مسلمان ہمیشہ غلبے ہی میں رہیں گے تو قربانی دینے کا کہاں سے موقع آئے گا؟ صبر کرنے کی کہاں وہ ضرورت پیش آئے گی؟ اور انہیں اگر دشمنوں کی طرف سے کوئی تکلیف نہ ملے تو یہ صبر کہاں سے کریں گے؟ بعض اوقات دشمنوں کے غلبے اور مسلط ہونے کی یہ بعض حکمتیں تھیں. اب آگے پھر سے انہوں نے ایک عنوان قائم کیا، مسلمانوں پر کفار کے غالب اور مسلط ہونے کے چند اسباب، اور بھی ذکر کیے ہیں، لیکن چونکہ یہ 5-6 صفحات ہیں، انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں بقیہ اس بحث کو مکمل کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان اسباب کو سمجھنا یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل ہمارے یہاں مسلمانوں کی تکالیف یا دشمنوں کے غلبے کو دیکھ کر بعض سچے لوگ بھی دل میں کچھ شکوک و شبہات کے شکار ہو جاتے ہیں کہ جب ہم اہل توحید ہیں، اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں، تو ہم پر اس طرح ظلم کیوں ہو رہا ہے. اور خاص طور سے جب اس طرح کے مناظر اور تصویریں آتی ہیں جس میں نہ صرف یہ کہ جوان اور بڑے لوگ بلکہ خواتین ہیں، بچے، معصوم بچے ہیں، وہ جو دشمنوں کے بموں کا یا ان کے حملوں کا شکار ہو کر جو ہے انتہائی بری حالت میں نظر آتے ہیں، جو دیکھ نہیں پاتا کوئی صاحب ایمان، کوئی مروت والا مسلمان کیا غیر مسلم بھی دیکھ نہیں پاتا. تو اس پر یہ اس قسم کے سوالات اٹھتے ہیں. تو اس کی کچھ حکمتیں اور کچھ تفصیلات انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم جانیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح فہم دے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد.